جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے۔ ہم نے طریق خلافت لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ٹاپک، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہے۔ تو ہم شیئر کرتے ہیں بک آپ کی پاکستان اسٹڈیز اور یہ سوکس کی بک شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تھا طریق خلافت کے اثرات کے بعد کیا ٹاپک ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں 1935 کا ایکٹ ہے، یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ یہ دیکھیں 1935 کا ایکٹ، اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا ساتھ ساتھ اور کر لیتے ہیں۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں دستور کو 1935 میں مرتب کر کے نافذ کر دیا گیا۔ 1935 سے 1937 تک اسی دستور کے مطابق سیاسی نظام چلایا جاتا رہا۔ تخلیق پاکستان کے بعد نئے ملک کے دستور کی تشکیل کا کام شروع ہوا تو عارضی طور پر چند ترامیم کر کے 1935 کے ایکٹ کو ہی پاکستان میں رائج کیا گیا۔ بس اس چھوٹے سے پیراگراف میں انہوں نے بس یہی بتایا ہے کہ جنوبی ایشیا میں 1935 میں ایک ایکٹ ترتیب دیا گیا تھا جو کہ جس کے مطابق 1937 میں انتخابات ہوئے اور کانگریسی وزارتیں قائم ہوئی تھی، جس میں ہندوؤں کے کافی ساری لیڈر جو تھے وہ منتخب ہوئے تھے سیٹوں پہ اپنی، اور وہ انہوں نے تقریباً 2 سال تک جو تھا وہ برسر اقتدار وہ ان دنوں میں رہی، وہ وزارتیں ان کی قائم رہیں، اور 39 میں جا کر انہوں نے ان اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو تھا 1940 میں آپ نے یہ آگے دیکھے پس منظر بھی دیا ہوا ہے، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ میں آپ کو جو ہے وہ کچھ اور بتاؤں۔ یہ اس کے ایکٹ کا جو پس منظر ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ برصغیر پر جنگ آزادی 1857 کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا۔ حکومت برطانیہ نے یکے بعد دیگرے 1858، 61 اور 92 میں مختلف ایکٹ متعارف کرائے۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات، 1919 میں مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات نافذ ہوا جن کا تو سیاسی نظام میں بتدریج تبدیلیاں آئیں۔ 1935 میں بالآخر زیادہ جامع اور تفصیلی ایکٹ منظور کیا گیا۔ اس ایکٹ کی تیاری میں برصغیر کے سیاسی لیڈروں کے مشورے بھی شامل کیے گئے۔ دیکھیں یہ ایک اچھی چیز تھی کہ جب یہ 1935 کا ایکٹ بنا ہے تو اس میں برصغیر کے سیاسی لیڈروں سے مشورے کیے گئے۔ مقامی لوگوں کے مشورے سے دستور بنانے کے لیے 1927 میں سائمن کمیشن ہندوستان آیا اور آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1928 اچھا یہ جو سائمن کمیشن 1927 میں آیا، اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور نعرہ تھا اس وقت کہ گو بیک سائمن، کہ اس لیے کہ یہ جو کمیشن ہندوستان آیا تھا اس میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا، سارے برطانوی نمائندے اس میں شامل تھے، تو لہٰذا برصغیر کے جو لیڈر تھے سارے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کے لیے کہا کہ گو بیک سائمن، کہ تم واپس چلے جاؤ اس کمیشن کو، انہوں نے کہا، اور آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1928 میں دیکھیں نہرو رپورٹ منظر عام پر آئی اور 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ جب یہ دیکھیں مقامی لوگوں سے مشورے کی بات آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیڈروں سے مشورے کریں گے، تو اور 1927 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان میں ایک کمیشن بھیجا جس کو ہندوستان کے تمام لیڈروں نے، تمام سیاسی جماعتوں نے نامنظور کر دیا، اور پھر اپنے اپنے طور پر دیکھیں ہندوؤں نے 1928 میں نہرو رپورٹ، یہ جواہر لال نہرو صاحب نے یہ ترتیب دی تھی رپورٹ، یہ منظر عام پر آئی۔ پھر اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، اور اس کے بعد ازاں 3 گول میز کانفرنسیں 1930، 31 اور 32 میں لندن میں بلائی گئیں۔ ان کانفرنسوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکومت برطانیہ نے مختلف مذاکرات اور کانفرنسوں میں پیش کیے گئے خیالات کی روشنی میں خود ایک ایکٹ ترتیب دیا جسے 1935 میں عملی شکل دے دی گئی۔ اچھا اب اس دوران میں دیکھیں یہ اب جو 1935 کا ایکٹ آیا اس میں دیکھیں 1928 میں نہرو رپورٹ اور 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات بھی پیش کیے۔ تو ظاہر ہے جب پھر برطانوی حکومت اور پھر یہ 3 گول میز کانفرنسیں جو لندن میں ہوئی ان میں ان سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے جو تھا وہ شرکت کی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اپنے اپنے مطالبات دونوں جماعتوں نے پیش کیے۔ تو وہ ان ساری باتیں تو انہوں نے تسلیم نہیں کی، لیکن کچھ باتیں جو تھیں وہ انہوں نے اس میں ایڈ کی، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں 1935 کا ایکٹ کیا ہے۔ اس کی اہم خصوصیات کیا تھیں؟ نمبر 1 کہ وفاقی طرز حکومت قائم کیا جائے گا۔ اس ایکٹ نے برصغیر کے لیے وفاقی نظام، وفاق میں کیا ہوتا ہے بچوں کہ وفاق میں ایک سینٹر ہوتا ہے، باقی پروونشل جو ہیں وہ گورنمنٹس ہوتی ہیں، تو وفاق یعنی سینٹر میں
صوبے اور ریاستیں شامل کی گئی. بعد ازاں ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں نے وفاق میں شمولیت سے معذوری ظاہر کی کیونکہ مرکز کو کافی اختیارات سونپے گئے تھے. اب اختیارات دیکھیں، ایک تو ہو گیا پوائنٹ کہ وفاقی طرز حکومت انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ جی وفاق کو سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا اور سارے اختیارات اس کے پاس ہوں گے. اختیارات کی تقسیم کے لیے آگے دیکھیں انہوں نے تفصیل تھوڑی سی کیا بیان کی کہ بر صغیر کو ایک وفاق بنایا گیا تو اختیارات مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا وفاقی طرز حکومت اگر آپ کہیں کہ کسی ملک میں وفاقی طرز حکومت قائم ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک سینٹر ہے اور باقی جو ہیں وہ یونٹس ہیں یا صوبائی حکومتیں ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ بر صغیر کو وفاق بنایا گیا تو اختیارات مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم کیے گئے. ایکٹ میں اختیارات کی 3 فہرستیں شامل کی گئیں. 3 فہرستیں کون کون سی تھی؟ ایک وفاقی امور کی یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی ایک فہرست، ایک صوبائی امور کی یعنی جو پروونشل گورنمنٹس بنیں گی ان کی، اور ایک مشترکہ امور کی جس میں صوبائی اور وفاقی دونوں امور جو ہیں وہ شامل ہوں گے کہ دونوں حکومتیں اس پر قانون سازی کر سکتی ہیں. وفاقی امور میں دیکھیں انہوں نے کتنے امپورٹنٹ ٹاپکس رکھے. امور خارجہ، فورن افیئرز کا رکھا انہوں نے، ڈیفنس رکھا، کرنسی رکھی، ریلوے، تجارت، مذہبی معاملات اور قبائلی امور. یہ سارے امپورٹنٹ تھے نا، ان پر جو ہے وہ انہوں نے چیک رکھنے کے لیے ساری وفاق کو یہ اختیارات دیے. صوبائی امور میں انہوں نے کہا جی زراعت ہوگا، صنعت ہوگا، تعلیم، صحت، سماجی بہبود، جیلیں، پولیس اور ریونیو. مشترکہ فہرست میں دیکھیں اب کیا تھا کہ شامل امور پر وفاق، جیسے میں نے پہلے ادھر بتایا نا آپ کو، وفاق اور صوبے دونوں کو اختیارات دیے گئے مگر کہ بھی وہ آئین سازی بنائیں، آئین سازی میں وہ جو ہیں وہ حصہ لیں اور قانون بنائیں، مگر وفاق کو اختیارات میں برتری حاصل تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وفاق اور صوبے دونوں مل کر اپنے اپنے طور پر کوئی قانون سازی کریں گے تو اس قانون سازی میں دونوں میں سے وفاق کو جو ہے وہ پرائیورٹی ہوگی اس کے آئین کو اور اس کو تسلیم کیا جائے گا. اچھا ڈائرچی، 2 عملی طرز حکومت. یہ کہتے ہیں 1935 کا جو ایکٹ تھا یہ 2 عملی تھا. 2 عملی کیسے تھا؟ 2 عملی سے مراد ہے کہ صوبائی حکومتوں کو، صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندے، صوبائی محکموں کے صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندے اور گورنروں کے نامزد نمائندوں میں تقسیم کرنا ہے. اب آپ دیکھیں 2 عملی طرز حکومت کیا ہوگا اس میں انہوں نے جو اپنایا. ڈائرچی کے ایک صوبائی حکومت جو ہے اس کو عوام کے منتخب نمائندے بھی چلائیں گے اور گورنر کے بھی نامزد جو انہوں نے نامزد کیے ہوں گے وہ نمائندے بھی چلائیں گے. یعنی دونوں عوام کے نمائندے اور گورنر کے نامزد کردہ نمائندے دونوں مل کر چلائیں گے. عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے منتقلہ محکمے یعنی ٹرانسفر سبجیکٹس، ایسے ان کو محکمے دیے جائیں گے عوامی نمائندوں کو یعنی برصغیر کے نمائندوں کو کہ جو ٹرانسفر سبجیکٹس ہوں گے، اور نامزد ان نمائندوں کو دیے جانے والے محکمے غیر منتقلہ ریزروڈ سبجیکٹس. یہ آپ دیکھیں نا تھوڑا سا آپ دیکھیں انہوں نے برطانوی حکومت کنٹرول اپنے پاس رکھنے کے لیے انہوں نے صوبائی حکومتوں میں جو عوامی نمائندے تھے ان کو انہوں نے ایسے محکمے دیے جو ٹرانسفر بھی ہو سکتے تھے، اور اپنے نامزد کردہ نمائندوں کو انہوں نے ایسے محکمے دیے جن کو انہوں نے کہا یہ ریزروڈ ہے، یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ 2 عملی طرز حکومت تھا. آگے دیکھتے ہیں 2 عملی کا نظام 1919 کے ایکٹ کی روح سے مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر متعارف کرایا گیا. 35 کے ایکٹ کے تحت 2 عملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر دیا گیا، البتہ 2 عملی وفاقی سطح پر قائم رہی. بعض محکمے براہ راست، اچھا یہ کہتے ہیں اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2 عملی کا نظام تھا یہ 1919 میں متعارف کرایا گیا تھا مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات میں. ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی اور صوبائی سطحوں پر یہ متعارف کرایا گیا تھا دونوں سطح پر، لیکن 35 کے ایکٹ کے تحت 2 عملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر کے وفاق میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، وفاقی سطح پر اس کو صرف قائم رکھا گیا. بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل کی تحویل میں رہنے دیے گئے اور باقی محکمے منتخب وزراء کے حوالے کر دیے گئے. وزراء اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے قانون ساز اسمبلی کو جواب دے تھے. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں جو گورنر جنرل نامزد ہوگا اس کے کیا اختیارات ہوں گے کہ وفاقی حکومت کی سربراہی
جو سینٹرل گورنمنٹ بنے گی اس کی سربراہی گورنر جنرل کو حاصل رہی، جسے تاج برطانیہ کی طرف سے نامزد کیا جاتا۔ گورنر جنرل کی مدد کے لیے اس کی ایک انتظامی کونسل، گورنر جنرل کی مدد کے لیے اس کی ایک انتظامی کونسل کا کہتے ہیں قیام عمل میں لایا گیا۔ ایک کابینہ بھی اس کی بنائی گئی جو مرکزی قانون ساز اسمبلی کی نگرانی میں کام کرتی تھی۔ اس انتظامی کونسل کے ارکان انگریز تھے۔ ظاہر ہے گورنر اپنی انتظامی کونسل بنائے گا تو یہ تو مسلمانوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے میثاق لکھنؤ کی جب پیچھے بات کی تھی تو اس میں دونوں قوموں نے اپنے اپنے طور پر یہ منصوبہ پیش کیا تھا اور یہ تجویز پیش کی تھی کہ جب بھی گورنر کو نامزد کیا جائے گا تو اس کی انتظامی کونسل میں جو ہیں وہ ہندوستانی ضرور شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس میں 35 کے ایکٹ میں انہوں نے کیا کہا کہ انتظامی کونسل کے اراکین انگریز تھے جو ان محکموں کا نظام چلاتے تھے جو ایکٹ کی روح سے گورنر جنرل کی صوابدید پر یعنی اس کے دائرہ اختیار میں رکھے گئے تھے۔ دوملی کا نظام بہت پیچیدہ تھا۔ گورنر جنرل کو جو اختیارات ملے ان کے حوالے سے وہ کسی کونسل، کابینہ یا مقننہ کو جواب دہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اختیارات دیکھیں نا، اور پھر باقی اختیارات دیکھیں، یہ نیچے انہوں نے لکھے ہیں کہ وفاقی حکومت کی مالیاتی حیثیت کو محفوظ رکھنا۔ دیکھو فائنانس کا سارا انہوں نے جو تھا نا محکمہ وہ اپنے پاس رکھا۔ وفاقی حکومت کی مالیاتی حیثیت کو محفوظ رکھنا، ریاستوں کے حکمرانوں کے تحفظ کا بندوبست کرنا، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کرنا، سول ملازمتوں سے وابستہ افراد کا تحفظ کرنا، برطانیہ کی برصغیر سے تجارت کو ترقی دینا۔ اپنا فائدہ وہ ضرور سوچتے تھے، برطانیہ کی برصغیر سے تجارت کو ترقی دینا اور انگریز تاجروں کو سہولت باہم پہنچانا کہ ہندوستانی جو ہیں وہ انگریز تاجروں کو الاؤ کریں گے، وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ تجارت کریں گے اور ان کو فیسلٹیز بھی پہنچائی جائیں۔ اچھا، گورنر جنرل کو کابینہ میں رد و بدل کرنے، اختیارات دیکھیں ان کے، دستور کو معطل کرنے، قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے، اسے ملتوی کرنے اور آرڈیننس جاری کرنے کا اختیارات حاصل۔ آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ آرڈیننس بچوں عارضی طور پر کوئی ایسا قانون، جیسے کوئی ایمرجنسی اگر فرض کریں ہو جاتی ہے نا، کوئی سول وار شروع ہو جاتی ہے یا کوئی اٹیک، کوئی ملک کسی پہ اٹیک کر دیتا ہے تو جس ملک پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کا صدر یا وزیر اعظم جو بھی ہائر اتھارٹیز ہیں تو وہ کوئی عارضی طور پر کوئی اگر آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس کو آرڈیننس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے اب دیکھیں ہمارے یہاں 3 مہینے کو ہوتا ہے کہ 3 مہینے تک آرڈیننس رہے گا۔ اگر 3 مہینے میں سچویشن کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس عارضی طور پر جو حکم نامہ جاری ہوا تھا جس کو آرڈیننس کہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا جائے اور جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ اپنا اجلاس منعقد کرے اور کہے کہ نہیں، اس عارضی طور پر حکم جاری جو ہوا تھا جس کو آرڈیننس کہتے ہیں، اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے اور وہ چاہیں تو اس کو پاس کر کے آپس میں میجورٹی کی تعداد جو ضروری ہے اس کی منظوری سے وہ اس عارضی ایکٹ کو ایک مستقل ایکٹ، ایک مستقل قانون سازی کے شکل بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گورنر جنرل کے پاس یہ تمام اختیارات تھے۔ گورنر جنرل مقننہ کے منظور کردہ کسی مسودے کے حوالے سے حق کے استرداد رکھتا تھا۔ گورنر جنرل مقننہ کے منظور کردہ یعنی مقننہ جو پارلیمنٹ ہوگی جس میں ہندوستانی بھی ہوں گے تو وہ اگر کوئی قانون بناتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو گورنر ہوگا اس کے پاس حق استرداد، میں نے پیچھے بتایا تھا حق استرداد کیا ہوتا ہے۔ حق استرداد ہوتا ہے ایسا حق جو کہ عام کسی ایسی جگہ جہاں کوئی قانون ساز اسمبلی ہے تو وہاں پر اگر کوئی بل پاس ہو رہا ہے، میجورٹی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو اگر آپ اپنا حق استرداد استعمال کرتے ہیں تو وہ مسترد کرنے کا، حق استرداد کا مطلب ہے مسترد کرنے کا حق، تو آپ اسے مسترد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حق بھی حق استرداد کا گورنر جنرل کے پاس ہوگا۔ اب وزیر امور ہند، یہ ایک اور عہدہ تھا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور عہدہ کریٹ کیا کہ وزیر امور ہند کا عہدہ 1858 کے ایکٹ سے ہی موجود تھا۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ دیکھیں تب سے ہی وہ کہتے ہیں یہ وزیر امور ہند کا پوسٹ جو تھی وہ موجود تھی۔ 35 کے ایکٹ میں اس عہدے کو برقرار رکھا گیا، البتہ اس کے لیے کام کرنے والی انڈین کونسل کو ختم کر دیا گیا۔
وزیر برائے امور ہند کو کچھ مشیروں کی خدمات حاصل رہیں، ان مشیروں کی تنخواہ برطانوی خزانے سے ادا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آدھے سے زیادہ مشیر ایسے برطانوی شہری تھے جو کم از کم 10 سال تک انڈین سول سروس میں خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ مشیروں کے عہدے کی تعداد 5 سال تھی۔ اچھا، بس اس پیراگراف میں انہوں نے یہی بتایا کہ ایک عہدہ وزیر امور ہند جو 1858 سے بنا ہوا تھا، اس موجود تھا عہدہ، تو اس کو اس میں برقرار رکھا گیا 35 کے ایکٹ میں، اور لیکن جو اس کے ساتھ ایک انڈین کونسل جڑی ہوئی تھی جو اس کے لیے کام کیا کرتی تھی، اس کو انہوں نے صرف ختم کر دیا، اور اس کی بجائے کہ کچھ مشیر جو تھے انہوں نے پوائنٹ کیے جن کی تنخواہ برطانوی حکومت ادا کرتی تھی۔ اچھا، مقننہ کی کیا بات ہوئی کہ وفاقی مقننہ برصغیر کی مرکزی مقننہ 2 ایوانی بنائے گی، 2 ایوانی مقننہ بنائے گی، گورنر جنرل مقننہ کا سربراہ۔ اچھا، کونسل آف اسٹیٹ، یہ 2 ایوانی مقننہ کون سی؟ ایک کونسل آف اسٹیٹ اور دوسری فیڈرل اسمبلی۔ کونسل آف اسٹیٹ کیا تھی کہ اس کونسل کے 260 ارکان تھے۔ یہ آپ کو بچوں آبجیکٹو میں پوچھا جاتا ہے کہ وزیر امور ہند کی جو بنائی گئی کونسل، تو اس میں کتنے ممبران تھے کونسل آف اسٹیٹ میں یا وفاقی اسمبلی میں؟ تو آپ یہ انڈر لائن کر سکتے ہیں اپنا اس پوائنٹ کو کہ اس کونسل کے کل ارکان 260 تھے، صوبوں سے 156 اور ریاستوں سے 104 ارکان لیے گئے۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال تھی، ہر سال 1/3 ارکان ریٹائر ہو جاتے تو نئے 1/3 منتخب کیے جاتے۔ یہ دیکھو، یہ ایسی سچویشن جو اب ہمارے آج کل سینٹ میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ آدھے ارکان 3 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے اور آدھے ارکان اس سے اگلے 3 سال بعد۔ تو آگے کہتے ہیں کہ صوبوں کے نمائندے چنے جاتے تھے اور ریاستوں کے نمائندے ریاستوں کے والی مقرر کرتے تھے۔ یاد رہے کہ ریاستوں کے والیوں نے وفاق میں شامل ہونے سے معذرت کر لی، اس لیے کونسل آف اسٹیٹ میں صوبوں میں منتخب ہونے والے ارکان ہی شریک تھے۔ بس اس کونسل آف اسٹیٹ میں مختصر سا یہ ہے کہ جس کے 260 ارکان 156 صوبوں سے، ریاستوں سے 104 لیے گئے، ہر رکن کی میعاد یہ دیکھے 3 سال بعد ریٹائر ہو جانا، 1/3 ارکان ریٹائر ہو جاتے تو ایک نئے 1/3 منتخب کیے جاتے، صوبوں کے نمائندے چنے جاتے تھے اور ریاستوں کے نمائندے ان کے والی مقرر کرتے تھے۔ اچھا، فیڈرل اسمبلی میں کیا ہے؟ فیڈرل اسمبلی میں ٹوٹل ارکان انہوں نے کہا جی 375 تھے، ان میں ریاستوں سے 125، صوبوں سے 250 ارکان لیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ ریاستوں کے نمائندے منتخب نہیں ہوتے تھے، انہیں والیان نامزد کرتے تھے، یہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا۔ صوبوں کے ارکان کو عوام کے ووٹوں سے چنا جاتا تھا۔ ریاستوں کے والیوں نے وفاقی اسمبلی میں بھی اپنے نمائندے نہ بھیجے۔ وفاقی اسمبلی کی میعاد 5 سال رکھی گئی۔ اوپر دیکھیں کونسل آف اسٹیٹ کی 3 سال اور ان کی 5 سال رکھی گئی۔ گورنر جنرل اسمبلی کو منسوخ کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ دونوں ایوانوں کے منظور کردہ مسودات گورنر جنرل کی توثیق کے ساتھ قوانین بن جاتے تھے، وہ کسی مسودے کو مسترد کرنے کا بھی ان کو اختیار حاصل نہ تھا فیڈرل اسمبلی کو۔ اچھا، عدلیہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کورٹ بھی قائم کی گئی عدلیہ کہ فیڈرل کورٹ کے نام سے، فیڈرل کورٹ کے نام سے ایک مرکزی عدلیہ بنائی گئی جو ایک چیف جسٹس اور 6 ججوں پر مشتمل تھی۔ ایک چیف جسٹس اور 6 جج۔ یہ عدالت صوبوں میں قائم ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے خلاف، جو صوبوں میں ہائی کورٹس مقرر کی ہوئی تھی، بنائی گئی تھیں، ان کے فیصلوں کے خلاف یہ فیڈرل کورٹ اپیلیں سنتی تھی۔ وفاقی عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف برطانوی پریوی کونسل، برطانیہ کی پریوی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا تھا۔ گورنر جنرل وفاقی عدلیہ سے قانونی مشورہ مانگ سکتا تھا، پر اس پر عمل کرنا اس کے لیے لازم نہ تھا۔ اچھا جی، نئے صوبے، ایک نئے صوبے بھی کریٹ کیے گئے، وہ کون سے تھے؟ سندھ اور اڑیسہ 2 نئے صوبے بنائے گئے۔ اڑیسہ بہار سے جدا کیا گیا، بہار ایک علاقہ جو اور تھا، اور سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا۔ صوبہ سندھ کا مطالبہ مسلمان ہمیشہ مسلسل کرتے آ رہے تھے، جو 35 کے ایکٹ کی روح سے مان لیا گیا۔ چلیں، یہ بھی مسلمانوں نے شکر کیا کہ چلے کوئی تو ہمیں فائدہ ملا۔ پھر صوبائی نظم و نسق دیکھیں، اب صوبے میں کیا ہوگا جی؟ گورنر تو آپ نے پڑھا اوپر، اس کی کابینہ بھی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں ڈیٹیل کیا ہے کہ صوبے میں جی گورنر ہوگا، یہ دیکھتے ہیں ہم کتنا ہے، یہ گورنر ہوگا، اس کی کابینہ ہوگی،
اس کی صوبائی قانون ساز اسمبلی، جداگانہ طرز انتخاب. اچھا چلے دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی صوبائی نظم و نسق میں گورنر، صوبے کا سربراہ گورنر تھا جسے گورنر جنرل نامزد کرتا تھا. گورنر اب وفاقی حکومت کے صوبے میں نمائندہ تھا، صوبے میں اسے وہی مقام حاصل تھا جو مرکز میں گورنر جنرل کو دیا گیا. گورنر کو گورنر جنرل کی طرح بعض خصوصی اختیارات سونپے گئے تھے. گورنر کے لیے اپنے صوبے میں گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے اس سے مکمل تعاون کرنا لازم تھا. اقلیتوں کا تحفظ، سرکاری ملازمتوں کے حقوق کا تحفظ، آرڈیننس کا نفاذ، صوبے میں امن و امان کا قیام گورنر کی اہم ذمہ داریاں تھیں. ہنگامی حالات میں اس کے اختیارات مزید بڑھ جاتے تھے. اچھا سیکنڈ کیا تھی ان کی کابینہ. صوبائی کابینہ جو تھی وہ ان وزراء پر مشتمل تھی جو صوبائی اسمبلی کے ارکان میں سے لیے جاتے تھے. گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا، وہ پوری کابینہ یا جس وزیر کو بھی چاہتا سبکدوش کر سکتا تھا. وزراء ایسے ارکان اسمبلی کو بنایا جاتا جنہیں صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی. وزراء اپنی کارکردگی کے بارے میں گورنر کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ تھے. وزیر اپنے عہدے پر گورنر اور اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کی خوشنودی تک فائز رہ سکتا تھا. اچھا اب یہ دیکھیں اس میں کابینہ میں دیکھیں کہ صوبائی کابینہ وہ کہتے ہیں ان وزراء پر مشتمل تھی جو صوبائی اسمبلی کے ارکان میں سے ہی لیے جاتے تھے اور جنہیں گورنر وزراء کو نامزد کرتا تھا. وہ پوری کابینہ میں سے جس وزیر کو بھی چاہتا وہ اسے ہٹا دیتا اس کے عہدے سے، اور وزراء سے اراکین اسمبلی کو بنایا جاتا ہے جنہیں صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو. اب صوبائی قانون اسمبلی کیا ہے؟ قانون ساز اسمبلی. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک قانون ساز اسمبلی بنائی گئی. ہر صوبے میں بہار، یو پی، آسام، بنگال، مدراس، بمبئی میں 2 ایوانی، پنجاب، سرحد، سندھ اور اڑیسہ میں ایک ایوانی مقننہ قائم کی گئی. ایوان بالا کا نام قانون ساز کونسل اور ایوان زیری کا نام قانون ساز اسمبلی رکھا گیا. قانون ساز کونسل کے اراکین 3 سال کے لیے منتخب کیے جاتے. ہر سال 1/3 ریٹائر ہو جاتے اور ان کی جگہ ایک نئے 1/3 اراکین جو تھے وہ منتخب کر لیے جاتے. مختلف صوبوں میں دونوں ایوانوں کے اراکین کی تعداد مختلف تھی. اچھا صوبائی اسمبلی، قانون ساز اسمبلی وہ کہتے ہیں کہ ایک بنائی گئی یہ دیکھیں ان میں انہوں نے کہا کہ ان میں ایک ایوانی مقننہ اور کچھ علاقوں میں 2 ایوانی. ایک ایوانی دیکھیں بہار، یو پی، آسام، بنگال، مدراس، بمبئی میں 2 ایوانی تھے اور پنجاب، سرحد، سندھ، اڑیسہ میں 1 ایوانی. ایوان بالا کا جہاں پر 2 ایوانی بنائے گئے ان میں کہتے ہیں ایوان بالا کا نام قانون ساز کونسل اور ایوان زیری کا نام قانون ساز اسمبلی تھا. ٹھیک ہے، جس کے اراکین 1/3 ہر سال ریٹائر ہو جاتے، 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے اور ان کی جگہ 1/3 دوبارہ آ جاتے. آگے دیکھتے ہیں جداگانہ انتخابات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. مسلمانوں کی بھرپور ڈیمانڈ رہی سارے عرصے میں. آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ ریپیٹ کرتی رہتی تھی. سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور وہ 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز میں قبول بھی کر لیا گیا. اب ادھر پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں جداگانہ نشستیں رکھی گئیں. دیکھیں یہ گڈ جسچر تھا گورنمنٹ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے. ان نشستوں کے لیے انتخابات میں صرف مسلمان حصہ لیتے اور مسلمان ہی ووٹر کے فرائض سر انجام دیتے. دیکھیں یہی وہ بات میں آپ کو کہتی رہتی تھی نا کہ مسلمانوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو مسلمان ہی ووٹر جو ہے وہ ووٹ دے. تو انہوں نے یہ برقرار رکھا اس میں مسلمانوں کے لیے. کانگریس کی مخالفت کے باوجود جداگانہ انتخابی طریقہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات تھی برطانوی حکومت کی اس میں 35 کے ایکٹ میں. ایک اور پوائنٹ ہے جی صوبائی خود مختاری. صوبوں کو بڑی حد تک خود مختاری دے دی گئی کہ 2 ملی جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ 1919 کی اصلاحات میں 2 ملی رائج کیا گیا نظام وفاقی اور صوبائی سے حکومتوں میں. تو پھر انہوں نے کہا کہ 35 کے ایکٹ میں صرف وفاق میں 2 ملی نظام حکومت رہا اور صوبوں میں سے اٹھا دیا گیا. تمام محکمے مقامی وزراء کی تحویل میں دے دیے گئے. صوبوں کا نظام چلانے کے لیے صوبائی انتظامیہ کافی با اختیار تھی. وزراء کی حیثیت میں اضافہ ہوا. قانون ساز اسمبلی یعنی کابینہ کے اراکین سے سوال پوچھنے کا اختیار تھا. قانون ساز اسمبلی کو انتظامیہ یعنی کابینہ کے اراکین سے
سوال پوچھنے کا اختیار حاصل تھا اور وہ پارلیمانی انداز میں کابینہ پر کنٹرول بھی رکھتی تھی۔ اچھا، یہاں پر پوائنٹ 35 کے ایکٹ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب تنقیدی جائزہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس پر کیا کرٹیسزم ہو سکتا ہے کہ 35 کا ایکٹ کیسا رہا۔ قائد اعظم نے ایکٹ کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا کیونکہ اقلیتوں کے تحفظ کا آئینی بندوبست کرنے کی بجائے انہیں گورنر جنرل اور گورنروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، گاندھی، نہرو اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں نے ایکٹ کو ناپسند کیا۔ کہا گیا کہ اقلیتوں کی ناز برداریاں کرنے کے علاوہ ایکٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، قائد اعظم بات کر رہے تھے کہ اقلیتوں کے تحفظ کا آئینی بندوبست کرنے کی بجائے انہیں گورنر اور گورنر جنرل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جبکہ کانگریس اور ہندو لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اقلیتوں کی ناز برداریاں اٹھانے کے علاوہ ایکٹ میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو ہمارا جو پاکستان وہ جو تھا مسلمانوں کا ڈیمانڈ جو تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، وہ جو برقرار رکھی تو پھر ہندوؤں کو کیسے یہ پسند آتا۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں جی، پنڈت نہرو نے کیا کہا کہ ایکٹ غلامی کا ایک چارٹر ہے۔ غلامی کا کس کی؟ مسلمانوں کی غلامی کا۔ اچھا، کہ نہیں، یہ برصغیر کے جو ہندوستان ہے یہ برطانوی حکومت کے غلام ہی رہیں گے، یہ انہوں نے کہا پنڈت نہرو نے۔ مدن موہن مالویہ کا کیا کہنا تھا کہ 35 کا ایکٹ بظاہر جمہوری لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ مرکز میں 2 املی کو جاری رکھا گیا، صوبوں سے ختم کیا گیا۔ مرکز میں 2 املی کا جاری رہنا پیچیدگیوں کا باعث بنا۔ گورنر جنرل کو 2 املی نے بہت بااختیار بنا دیا۔ اچھا، اور گورنر جنرل کو ایک اور تنقید ہے جی کہ گورنر جنرل کو مرکز میں اور صوبوں میں گورنر کو حق کے استداد، یہ تو ہم بھی پوائنٹ بات کر رہے تھے نا کہ جی اگر وہ اسمبلیاں تسلیم کرتی ہیں، کوئی ایکٹ بناتی ہیں میجورٹی سے، تو گورنروں کو جو یہ حق استرداد ہے یہ حاصل تھا کہ جی وہ اس کو ریجیکٹ کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات تھی نا یہ اچھی نہیں تھی، مقننہ کے منظور کردہ کسی بھی مسودے کو وہ ویٹو کر سکتے تھے، یوں عوامی نمائندوں کو بے بس بنا دیا گیا۔ نیکسٹ آخری پوائنٹ کیا ہے کہ ریاستیں وفاق کے نظام میں شامل نہ ہوئیں اور انہوں نے مرکزی مقننہ میں ریاستی نمائندوں کو نامزد نہ کیا، حالانکہ گول میز کانفرنسوں میں والیان ریاست نے وفاق میں پوری طرح شامل ہونے پر آمادگی کا واضح اظہار کیا تھا۔ اچھا جی، یہ پوائنٹ بھی ختم ہو گیا۔ آگے دیکھیں، قرارداد پاکستان آ جاتا ہے 1940۔ یہ بہت اچھا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہ پاکستان اسٹڈیز کی بک میں بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو 35 کا ایکٹ ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ڈفرینٹ ہو، ہماری جو سویکس کی بک تھی اس میں سے کچھ ڈفرینٹ ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تحریک خلافت کا اینڈ تھا، 35 کا ہم ایکٹ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز ڈفرینٹ ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر ڈفرینٹ نہیں ہے تو پھر جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک، اپنی نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم کر لیں گے۔ نہیں، 35 کا ایکٹ انہوں نے نہیں دیا ہوا تو ٹھیک ہے، بس ہم اس کو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں بچوں۔ آپ کی بک میں انشاءاللہ ہم قرارداد پاکستان اپنے نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا رہے بچوں کہ جو پیچھے لیکچر جو ہوتے ہیں وہ آپ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور جو مطلب یاد کر لیا کرو تاکہ آپ کو پھر کوئی ٹربل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اوکے بچوں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔